اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ عزیزان محترم، آج میں آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عقل کیا ہے اور کیا وہ چیز ہے کہ انسان کی عبادت کے لیے اللہ نے کیا کرائیٹیریا رکھا ہے، کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی عبادت کا اس کو اجر ملتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ قبل اس سے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، میں فرمان معصومین علیہ السلام کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے افضل ہے۔ سرکار علی بادشاہ فرماتے ہیں کہ ہماری حدیث کو صرف وہی دل قبول کرتے ہیں جو قلعوں کی مانند مضبوط ہیں اور جو نہایت ہی امین ہیں اور جو باوقار عقلیں ہیں، صرف وہی ہماری حدیثوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو اس میں تذکرہ ہے عقل کا۔ عقل ہی وہ چیز ہے کہ جس کی بدولت انسان کہلاتا ہے، ورنہ خواہشات تو انسان میں بھی ہے اور خواہشات جانوروں میں بھی ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جانوروں میں عقل نہیں ہوتی اور انسانوں میں عقل ہوتی ہے، اور انسان کے جتنے مدارج ہیں، جتنی عظمتیں اور عزتیں انسان کو ملی ہیں، وہ اسی عقل کی وجہ سے ہیں۔ اللہ نے دو حجتیں انسان کے ساتھ مقرر فرمائی ہیں جو اس کی زندگی میں اس کو گمراہی سے بچنے کے لیے اس کو ہدایت فراہم کرتی ہیں۔ ایک حجت ظاہری ہے جسے امام کہتے ہیں، ایک حجت باطنی ہے جو انسان کی عقل ہے۔ جب یہ پوچھا گیا نبیوں کے سردار سے کہ سرکار یہ کیسے معلوم ہو کہ کوئی انسان عبادت کر رہا ہے، تو اس کی عبادت کا حال معلوم کرنے کے لیے کہ کس درجے پر اس کی عبادت ہے تو کیا دیکھنا چاہیے، کیا اس کے لیے میزان مقرر ہے اس کے لیے، تو سرکار نے فرمایا کہ انسان کو اس کی عبادت کا اجر صرف اس کی عقل کے معیار پر ملے گا۔ جتنی کسی میں عقل زیادہ ہوگی اس کا معیار بھی، اس کی عبادت کا معیار بھی اتنا ہی بلند ہوگا۔ تو میں اس بات کو ضروری کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ سرکار امام رضا علیہ السلام بادشاہ فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا دوست اس کی عقل ہے، اور انسان کی سب سے بڑا دشمن انسان کا اس کی جہالت ہے۔ تو سب سے بڑا دوست عقل ہے اور سب سے بڑا دشمن اس کی جہالت ہے۔ اور مولا علی امیر ممکنات جو باب مدینۃ العلم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عقل ہمیشہ کمال چاہتا ہے اور جاہل ہمیشہ مال چاہتا ہے۔ تو جہاں پر مال کی ہوس ہو وہاں پر جہالت ہوتی ہے، جہاں پر کمال کی انشا ہو، کمال کی طرف انسان کا ذہن راغب ہو، جہاں پر کمال کی بلندیوں کو انسان چھونا چاہے، تو وہاں پر اس کی عقل کی وجہ سے ہے یہ سارا کچھ، کیونکہ عقل کمال چاہے گا اور جاہل مال چاہے گا۔ تو میں یہ دلچسپ واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں مامون کے دربار میں سرکار امام علی رضا علیہ السلام بادشاہ موجود تھے، اور وہاں پر بہت سارے علماء سو بھی تھے، اور بحث چل رہی تھی کہ عقل کیا ہے۔ تو ہر کوئی عالم اپنی اپنی عقل کے مطابق اس کا جواب دے رہا تھا، ہر ایک نے اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ عقل یہ ہے کہ انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے۔ تو وہاں پر جب اس علماء کی اس وضاحت اور رائے کے بعد
فرزند رسول سے 8ویں تاجدار ولایت سرکار امام رضا علیہ السلام بادشاہ جناب ضامن آہو سے پوچھا گیا، سرکار آپ بتائیں۔ مامون نے پوچھا کہ آپ فرزند رسول ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کے نزدیک عقل کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اچھائی اور برائی میں تمیز تو ہر کوئی کر لیتا ہے، یہاں تک کہ گدھا بھی جانتا ہے کہ خشک گھاس اور ہری بھری گھاس میں فرق کیا ہے، اس میں وہ تمیز کرتا ہے کہ یہ دھوپ ہے، یہ چھاؤں ہے۔ بلکہ عقل یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ دو بڑی نیکیوں میں سے بڑی نیکی کون سی ہے اور دو گناہوں میں سے بڑا گناہ کون سا ہے۔ تو اس کے بعد سارے دربار امام علی مقام کا اس فرمان کو سن کر ششدر رہ گیا، اور سب نے اپنی اس رائے کا اظہار کیا کہ جو سرکار نے فرمایا ہے اس بات میں وزن ہے، اور مامون نے کہا کہ اللہ اس بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنے رسالت کو اور اپنی امامت کو کہاں پر رکھنا ہے۔ اس کے بعد سرکار امام علی رضا علیہ السلام بادشاہ جب باہر نکلے تو آپ کا خادم بھی آپ کے ساتھ تھا، تو اس نے کہا فرزند رسول آپ نے کیا ہی خوبصورت عقل کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ وضاحت تو عقل کی ان کے لیے تھی کہ عقل کیا ہے، تم مولائی ہو، تمہارے لیے یہ نہیں، تمہارے لیے ایک اور معیار ہے، ایک اور مقام ہے۔ تو وہ خادم کہنے لگا مولا بتائیے کہ وہ کیا؟ فرمایا انسان کے لیے عقل صرف بس یہی ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کر لیں۔ انسان کے لیے عقل فقط اتنی، اسی لیے چھٹے تاجدار ولایت فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام بادشاہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے فقط اتنی عقل کافی ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کر لے، کیونکہ جس نے اپنے امام وقت کی معرفت حاصل کر لی وہی گمراہی سے بچ گیا اور اس نے نجات اخروی حاصل کر لی۔ تو عزیزان محترم، یہ بھی ہے سرکار حاتمی مرتبت کی حدیث کے عقل کے کل 100 درجے ہیں، جن میں 99 درجے جو ہیں وہ اللہ نے ہم محمد و آل محمد کو، سرکار بلا تشبیہ فرماتے ہیں کہ ہم محمد و آل محمد کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اور ایک درجہ پوری کائنات میں لوگوں میں بانٹا، لوگوں میں تقسیم کیا، جس میں انبیاء بھی ہیں، جس میں اوصیاء بھی ہیں، جس میں اولیاء بھی ہیں، جس میں یہ پوری دنیا کے فلاسفر، دانشور اور جتنے بھی سائنسدان ہیں، ڈاکٹر ہیں، تابعی ہو، صحابی ہو، ہر کوئی اسی ایک درجے میں شامل ہے، اور اس ایک درجے میں سرکار حاتمی مرتبت فرماتے ہیں کہ ہم پھر اللہ نے ہمیں اس درجے میں بھی شامل کیا۔ آپ سمجھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ عقل کے کل 100 درجے ہیں، ان میں سے جو 99 درجے ہیں، اتنے حصے جو عقل کے ہیں وہ آل محمد کے پاس ہیں، محمد و آل محمد کے پاس ہیں، اور ایک درجہ جو ہے وہ پوری کائنات میں تقسیم ہوا، جس سے لوگوں نے یہ جہاز بنائے، جس سے لوگوں نے یہ دریافتیں چیزیں کی، جس سے لوگوں نے یہ چیزوں کو ایجاد کیا، جس سے سائنسی تجربات ہوئے، جس سے یہ سارا نظام کائنات چل رہا ہے۔ یہ صرف وہ ایک درجہ ہے جو انسانوں کے پاس آیا، باقی سارے درجات تو آل محمد کے پاس ہیں، اسی لیے تو اللہ نے انہیں عقل کل بنا کر بھیجا۔ تو عزیزو، آخر میں یہی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، محمد و آل محمد کی جو ہستیاں ہیں انہیں اللہ نے عقل کل بنا کر بھیجا، تو جس نے اللہ عقل کل بنا کر بھیجے انہیں ہذیان نہیں ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔